تیرا رب میرا رب سوتا نہیں، سو جائے ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ اس نے اپنے کلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ دنیا اس کے کلام سے منور ہو۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ اس ہفتے میں حسب سابق پھر میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تصدیق الکتاب کے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید واثق ہے کہ آپ نے پچھلے ہفتے پروگرام سے برکت پائی ہوگی، اور اس وقت بھی آپ جہاں پر بھی تشریف فرما ہیں، میرے لیے آپ بہت ویلیویبل ہیں، بہت اہم ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے بہنوں بھائیوں، مجھ سے پیار کرنے والوں، میرے ناظرین کرام، مجھے یقیناً آپ کی دعاؤں کی، آپ کی شفقت، محبت، ساتھ کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور رہے گی۔ آئیے ہم سلسلہ کلام کو آج پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جہاں پر میں نے اس گفتگو کو چھوڑا تھا وہ تھی قرآن شریف کی ایک آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، سورہ الانعام میں سے چھٹے سورہ میں سے، اور اس کی 34ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ لیکن آج ہم تھوڑا سلسلہ گفتگو آگے اور بڑھائیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ کسی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور میں نے انٹینشنلی، ارادتاً یہ بات کہی تھی کہ نہ اسے مسلمان چینج کر سکتے ہیں، نہ اسے مسیحی چینج کر سکتے ہیں، نہ اسے یہودی چینج کر سکتے ہیں، نہ اسے ہندو چینج کر سکتے ہیں، نہ اسے سکھ چینج کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی جابر سے جابر انسان بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کی چھٹی سورہ کی 34ویں آیت ہم نے پڑھی تھی، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک اور حوالہ شیئر کرتا ہوں، اور پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی۔ اس وقت چھٹی سورہ یقیناً قرآن ہی کی چھٹی سورہ الانعام، اور اس کی 115ویں آیت بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 116ویں آیت، سوری ناٹ 115ویں بلکہ 116ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ سنتا جانتا ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لکھا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، کہ اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہو السمیع العلیم، کہ خدا سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یعنی جیسے میں نے آج کے پروگرام کے آغاز میں یہ کہا کہ تیرا رب میرا رب سوتا نہیں، سو جائے وہ کبھی ایسا ہوتا نہیں، تو یاد رکھیے وہ تو سونے والا نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور قرآن کی آیت یہ تکرار کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، لہٰذا اس کے کلام کو بدلنے والا کون ہے؟ نہ وہ پہلی صدی کے اندر کبھی سویا تھا، نہ 13ویں صدی کے اندر، نہ اس سے پہلے، نہ 19ویں صدی کے اندر، نہ 20ویں صدی کے اندر، نہ دنیا کے اندر۔ جب تک ٹائم چلتا رہے گا وہ سوتا نہیں ہے، اور ایسا ہو جائے یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ سو جائے۔ اور اگر وہ سوتا نہیں ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے اور وہ جانتا ہے، تو اس کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ہماری ایک اور آیت کے ساتھ جو ہے وہ اس جواز کی اہمیت کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں سورہ الکہف ہے قرآن کے اندر، اور اس کے یہ 18ویں سورہ ہے قرآن کے اندر، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 27 اس وقت پڑھیں گے، اور پھر ہمارا موضوع بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ 18ویں سورہ آف دا قرآن، سورہ الکہف، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 27 آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ یعنی جو ساری
دنیا کا خلق کرنے والا ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا ہے، اس کے متعلق لکھا ہے لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو زندہ خدا، جس کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حی القیوم بھی ہے، وہ جاگتا ہے، کبھی اس کو نیند نہیں آتی ہے، تو اس کا کلام کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اب ہم ان مراحل کی طرف آگے بڑھیں گے کہ کیا واقعتاً یہ جو اسناد ہیں، یہ جو مضبوطی ہے باتوں کی کہ اس کا کلام نہیں بدلا جا سکتا۔ اور یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ بالخصوص میں قرآن شریف سے ان آیات کو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ آیات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اس کا کلام ہو اور پھر وہ بدل دیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ بلکہ وہ خود بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ خدا لا تبدیل ہے، اس کا کلام لا تبدیل ہے، اور پھر کوئی دنیا میں خدا کے علاوہ لا مبدلہ، کوئی اس کا تبدیل کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو بدل دے، خواہ وہ جتنا بھی جینس ہو، جتنا بھی ذہین ہو، جتنا بھی جو کچھ کر لے، لیکن الٹیمیٹلی خدا کی ذات جو ہے وہ ورا الورا ہے، یعنی وہ سب سے اوپر ہے۔ اس کا کلام اس جیسا کو سننے والا نہیں، اس جیسا کو جاننے والا نہیں، اس جیسا کو دیکھنے والا نہیں، سمیع اور بصیر اس جیسا کوئی نہیں، علیم اس جیسا کوئی نہیں۔ تو پہلے دوستو، اس کا کلام کس وقت، کب خدا کی آنکھ لگی، کب خدا کو نیند آئی، کب خدا نے تھوڑا سا چہرہ اپنا دوسری طرف ہٹا لیا تو کسی نے اس کا کلام بدل دیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور کوئی اس سے بھی اگر شدید لفظ آپ کی ڈکشنری میں موجود ہو تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو 3 حوالہ جات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ بیسیکلی خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو حوالہ جات ہیں، یہ بڑی پڑتال ہیں، بڑی توثیق ہیں اس کتاب الہی کے لیے کہ خدا کی کتاب کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اس کتاب کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ پھر آپ یہ کویسچن کریں گے کہ یہ جو شبہ ہے، یہ جو الزام ہے، یہ جو خیال ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، اگر خدا کے کلام کے بارے میں کوئی شک پیدا کرتا ہے تو پتہ وہ کون پیدا کرتا ہے؟ وہ خدا نہیں پیدا، خدا تو کنفرم کرتا ہے، کیونکہ خدا اپنے کلام کا خود مصدق ہے اور اس کا کلام مصدق ہے، اس کی وجہ سے یعنی وہ پہلے ہی سے سچا ثابت ہے، اور خدا اپنی باتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت بیدار رہتا ہے۔ اور آئیے اس کا جو حوالہ ہے وہ ہم یقینی طور پر جو ہے وہ توریت شریف کے اندر سے جو ہے وہ اس کا حوالہ پڑھیں گے، اور وہ بہت ہی ایک مضبوط حوالہ خدا کے کلام میں حضرت یرمیہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر خدا کا کلام اتنا پیارا ہے، اتنا مضبوط ہے، تو پھر اس کے تبدیل ہونے کی یا بات جو کرنی ہے، جو شک کرنا ہے، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا تو زندہ خدا ہے، خدا تو قائم بالذات ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ اپنے عرفان کے وسیلے سے ہر چیز کو جانتی ہے اور ہر چیز کی پرکھ جو ہے وہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آئیے دیکھیے یرمیہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی چند آیات، 11ویں آیت سے میں دیکھتا ہوں، لکھا ہے کہ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہو، اس نے فرمایا، اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے کبھی بھی جو ہے معموں کے اندر بات نہیں کی ہے، بلکہ خدا اپنے کلام کی خود تصدیق اپنے نبیوں سے بھی کرتا ہے کہ اے یرمیہ جو ہے وہ تو کیا دیکھتا ہے، کون سی چیز جو ہے وہ تیرے سامنے جو ہے وہ تجھے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ یرمیہ جو ہے، یعنی یہ کوئی سپنا نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے خدا کا کلام۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ بیدار رہتا ہے۔ اس کو کبھی جو ہے ایسا ہو جائے کہ اس کو نیند آ جائے، اس کو اونگ آ جائے، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے یرمیہ کی کتاب کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ اور سیم یہ لفظ ہم نے وہاں سنے کہ وہ سمیع العلیم، کہ وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ تو اب یہ میں نے کہا تھا جیسے جو شک پیدا ہوتا ہے کلام کے بارے میں، وہ خدا تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اب شک کون پیدا کرتا ہے؟ ابلیس پیدا کرتا ہے۔
تو پیارے دوستو عزیزو، آپ جہاں سے یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا، اپنے ایمان کے اس خانے میں اس بات کو محفوظ کر لیں کہ جب بھی یہ کہا جائے کہ کسی انسان نے، استغفر اللہ، خدا کی ذات ہمیں معاف کرے، کہ کسی انسان نے خدا کا کلام بدل دیا ہے، میں دلیری کے ساتھ کہوں گا، میں اتنے کمزور خدا کو نہیں مانتا کہ کلام خدا کا ہو اور بدل دے انسان کتنا مجبور ہے، کتنا محقور ہے، اور کتنی ہلکی سی چیز ہے، وہ خاک ہے، وہ راکھ ہے، اس سے بنا ہے، اور وہ رب العالمین کا کلام جس کی آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں، تحت الثری تک، سدرۃ المنتہا تک، اور نیچے عالم پتال تک، سب چیزوں تک اس کی، شمال میں، مشرق میں، جنوب میں، ہر طرف، چاروں اطراف اس کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کوئی انسان خدا کے کلام کو بدل دے۔ آپ ویسے ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے کہ بعض دفعہ تو ہمارے ابا جی کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، ان کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ بھی ایکشن لے لیتے ہیں کہ میں نے جناب آپ کو یہ کہا تھا، یہ کس نے کیا ہے؟ وہاں ہمیں پٹائی ہوتی، وہاں ہمیں مار پڑتی، سزا ملتی ہے۔ حکومتوں کے قوانین آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ رب العزت کا، خدا کا کلام کون بدلے گا؟ یہ ابلیس جو ہے وہ شک پیدا کرتا ہے۔ تو جب بھی یہ خیال آئے خدا کا کلام بدلا گیا ہے، کسی انسان نے بدلا ہے، یا کوئی انسان آپ کو یہ کہے، میں بہت دلیری کے ساتھ کہوں گا، اس انسان کو اچھی طرح چیک کریں، خواہ وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا دوست و عزیز ہو، اس کے اندر شیطان سما گیا ہے جو خدا کے کلام کے بارے میں آپ کو شک میں لے جانا چاہتا ہے۔ یقین کیجئے، ایمان رکھیے، جیسے خدا لا تبدیل ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ تو یہ جو شک کی باتیں ہیں یہ ابلیس ڈالتا ہے۔ کچھ اور چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ یقینی طور پر اس سے برکت پائیں گے کہ واقعتاً خدا کا جو کلام ہے وہ تو اتنا سندر ہے، وہ تو اتنا قدرت بھرا ہے، اس کو کس نے چینج کر دیا؟ اور آئندہ کے لیے میرا ایمان ہے، جب بھی کوئی بندہ آپ سے یہ بات کہے گا، میرا ایمان ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور آپ اسے کہیں گے کہ بھائی جی آپ خیال کیجئے، آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ میرا خدا، آپ یاد رکھیے، اگر آپ مسلمان بہن بھائی اس میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمارا اللہ یا ہمارا خدا جو رب ہے وہ کیسا ہے؟ وہ حی القیوم ہے، وہ تو سمیع اور علیم ہے، وہ تو طاقتور ہے، وہ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ قابض بھی ہے، یہ سارے نام ہیں اس کے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو اس کا کلام کون بدلے گا؟ آج میں بڑی قوت اور قدرت کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کو کبھی نہیں ماننا ہے کہ میرے زندہ خدا کا، حی القیوم خدا کا، جو قائم بالذات ہے، جو سب کچھ قدرت سے سنبھالتا ہے، اس کا کلام کون بدلے گا؟ آپ دیکھیے، سورہ الفتح ہے قرآن کے اندر، 48ویں سورہ آف دا قرآن، اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں، کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اس طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں مگر بہت کم۔ اب یہاں پہ لکھا ہے یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں، اس کا مطلب ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں۔ اللہ کی بات کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا جو ہے انگلش ترجمہ یہ ہے they fain would change the verdict of اللہ، یعنی اللہ کا جو ورڈکشن ہے، کلام عام چیز نہیں ہے، ورڈکشن تو آپ جو ہے وہ عدالت کی بھی چینج نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر توہین عدالت لگ جاتی ہے، تو اللہ کا کلام، خدا کا کلام کیسے بدلا جائے گا؟ تو پہلے ہم اس موضوع کے حصے میں داخل ہو رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہے کہ خدا کا کلام ہے، خدا ہے، اور پھر خدا کا کلام ہے، اور اس نے اپنے کلام کو اس دنیا کے اندر کن کی معرفت بھیجا ہے؟ اپنے چنیدہ لوگوں کی معرفت بھیجا ہے، اور جن کے متعلق اسلامی عقیدہ بھی یہ ہے، یہ اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں کہ ہر نبی کا صدیق، امین اور شہید ہونا بہت ضروری ہے، کہ وہ سچا ہو، وہ امانت دار ہو، وہ خدا کی ذات پر گواہ ہو۔ جیسے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام
پہاڑ کے اوپر گئے اور وہ اکیلے تھے، واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ مجھ سے خدا نے باتیں کی، اپنا کلام دیا ہے۔ تو کن کن نے مانا ان کو؟ صرف کیا یہودیوں نے مانا؟ اہل مسیحیت نے مانا؟ نہیں، آپ کے لیے بڑی زبردست بات آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں، مسلمان بہن بھائیوں نے بھی مانا، اینڈ اٹ سیلف ان دا قرآن۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور خدا کی ذات نے ان سے جب کلام کیا رب العالمین نے، تو وہ گواہ بن کر آئے، وہ شہید بن کر آئے خدا کی ذات پر، کہ خدا کو اوروں نے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن خدا کا بندہ ہے، وہ اس سے خدا نے کلام کیا، وہ لوہیں لے کر آیا۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے، اب آپ کا شک دور ہو جائے گا کہ اگر تو اس کو یہودی مانتے، چلو جی شاید ان کی بات ہے، پلیز اس فرق سے باز آ جائیں۔ یہ فرق کون ڈال رہا ہے؟ خدا کے بارے میں اور خدا کے کلام کے بارے میں جو فرق ڈالتا ہے، تفریق ڈالتا ہے، جو شک ڈالتا ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ آپ کو یاد رکھیے کہ اس کو اہل یہود مانتے ہیں، قوم بنی اسرائیل مانتی ہے، اور پھر اہل مسیحیت بھی مانتے ہیں، اور پھر کون مانتا ہے؟ اہل اسلام بھی مانتے ہیں۔ اب اہل مسیحیت اور اہل یہود کہاں سے مانتے ہیں؟ وہ یقینی طور پر خروج کی کتاب کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں خدا کے پاس جاتے ہیں تو خدا انہیں الواح دیتا ہے، لوہیں دیتا ہے، جو ادھر سے ادھر سے اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ پہلے آئیے میں آپ کے لیے وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے جیسا اسلام کی دینیات میں، الہیات میں لکھا ہے کہ اس کا کیا ہونا ضروری ہے، وہ امین بھی ہو، وہ صدیق بھی ہو، وہ شہید بھی ہو، تب اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے پہلے خدا سچا ہے، وہ حی القیوم ہے، پھر اس کا کلام اس جیسا ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، پھر جس کے ذریعے کلام آیا ہے وہ بندہ جو ہے، وہ شخصیت جو ہے، وہ تین خوبیاں اپنے اندر رکھے گی، تب وہ کہیں جا کر نبی ہوتا ہے، وہ صدیق ہو، وہ امین ہو، وہ شہید ہو۔ آئیے ایک حوالہ یا دو حوالے میں توریت شریف سے پڑھ دیتا ہوں، پھر میں قرآن سے بھی پڑھوں گا کہ یہی بات قرآن میں بھی ایڈمیٹڈ ہے، تو پھر فرق کہاں پر آ گیا؟ تو خروج کی کتاب اور توریت شریف میں سے اس کا 24واں باب، اس کی 12ویں آیت میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اب یہ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے پہاڑ پر بلایا، پتھر کی لوحیں دیں، اور خدا نے کہا یہ میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلام ہیں، تو لے جا اور تو ان کو جا کر لوگوں کو سکھا۔ یہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے۔ اور ایک حوالہ میں آپ کے ساتھ اور پڑھ دوں اور پھر ہم آگے چلیں گے کہ خداوند کا جو کلام ہے وہ کیسا ہے۔ اگر آپ خروج کی کتاب یعنی توریت شریف کی خروج کی کتاب جو ہے اس کے 31 چیپٹر کی 18ویں آیت جو ہے وہ دیکھ لیں، اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں، وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ یہ توریت شریف کے اندر خروج کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا قائم ہے، خدا کا کلام بھی قائم ہے، لا تبدیل ہے، اور پھر جن کے ذریعے خدا نے کلام کو بھیجا ہے وہ امین ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں۔ اور صرف یہ بائبل مقدس توریت شریف نے اس بات کی شہادت نہیں دی ہے، بلکہ قرآن کی 7ویں سورہ ہے، سورہ الاعراف، اور اس کی ورس نمبر 145 اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں گے تو آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ خدا کا جو کلام اس کے بندے کو ملا تھا وہ ایک کتاب نہیں کہہ رہی، بلکہ قرآن شریف اس کی گواہی دے رہا ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے، کنفیس کر رہا ہے، اور اس کی تصدیق میں وہ بول اٹھا ہے، تعریف میں بول اٹھا ہے۔ یہاں سورہ الاعراف 7ویں سورہ ان دا قرآن اور اس کی 145ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی امت سے، اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر طریقہ ہے کہ اسے پکڑے رہیں۔ یہ قرآن نے گواہی دی ہے کہ جیسے ہم نے خروج کی کتاب میں سنا تھا، تو اب آپ یقین کامل کر لیجئے کہ جو خدا نے اپنے کلام مقدس کے اندر بیان کیا ہے، کیا عزیزو یہ قرآن شریف کے اندر آیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور میں نے پڑھ کے سنائی ہے سورہ الاعراف 7ویں سورہ ان دا قرآن اور اس کی 145ویں آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ نہ صرف
وہ الہام جو کلام خدا نے موسیٰ کو دیا ہے وہ بنی اسرائیل مانتے ہیں، وہ اہل مسیحیت مانتے ہیں، بلکہ وہ قرآن شریف بھی مانتا ہے۔ تو پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اٹ سیلف خدا لا تبدیل ہے، اس کا کلام لا تبدیل ہے، اور پھر جن کے ذریعے خدا نے کلام کو بھیجا ہے، میں اسلامی اصول کی بات کر رہا ہوں، اس دین کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر نبی کی یہ 3 خوبیاں بھی موجود ہیں کہ نبی کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ صدیق ہو، وہ امین ہو، اور وہ شہید ہو، یعنی خدا کی ذات پر گواہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے، اور پھر جب آئے تو انہوں نے کہا تو کیا دنیا نے مانا کہ نہیں مانا؟ کیا صرف بنی اسرائیل نے ان کی بات کو مانا؟ نہیں۔ کیا اہل مسیحیت نے مانا؟ نہیں، بلکہ اہل اسلام نے بھی مانا۔ تو بھیا بات تو ایک ہے، پھر یہ کون ایسی باتیں کر رہا ہے کہ کلام بدل گیا؟ میں دلیری کے ساتھ بھی کہوں گا اور آپ کے ایمان کامل کے ساتھ کہوں گا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو جب خدا کے کلام پہ قدغن لگاتا ہے یا خدا کے کلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، وہ بیسیکلی خدا کے کلام پر نہیں تان کرتا، اس پر قدغن نہیں لگاتا، اس پر تنقید نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خدا کی ذات یعنی متکلم پر، بولنے والے پر، بھیجنے والے پر تنقید کرتا ہے، اور پھر اس کے پیغمبروں کو نہ تو وہ صدیق مانتا ہے، سچا مانتا ہے، نہ امین امانت دار مانتا ہے، نہ ہی انہیں خدا کی ذات پر گواہ مانتا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ توحید کا بھی انکار ہو جائے گا، اور پھر رسالت کا بھی انکار ہو جائے گا، کلام کا بھی انکار ہو جائے گا۔ تو مجھے بتائیے خدا کی ذات ایسے انسان کو کیسے رحمت اور اپنی برکت دیں گے؟ اور یہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن جن دنیا کے خطوں، علاقوں کے اندر خدا کے کلام پر تنقید ہو رہی ہے، خدا کی ذات پر تنقید ہو رہی ہے، خدا کے نبیوں پر تنقید ہو رہی ہے، وہ لوگ برکت نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ خدا کا سلسلہ ہے، خدا کے الہام کی بات ہے، خدا کے منہ کی بات ہے۔ اور جناب حضور المسیح نے تورات شریف کا حوالہ متی کی انجیل شریف کے اندر دیا، جب شیطان آپ کے سامنے تھا اور شیطان کو یہ شک تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو مات کیا، شکست دی، شاید اس کو بھی کر لوں گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا یہ تو خدا کا کلمہ ہے، یہ تو کلمۃ اللہ ہے، یہ تو روح اللہ ہے، اگر یہ ہار مان گیا تو شاید پھر خدا کی ذات پر بھی کوئی قدغن لگا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اس نے فرمایا کہ بول یہ پتھر جو ہے روٹیاں بن جائیں، تو آپ نے فرمایا ضروری نہیں انسان روٹی سے جیتا رہے، بلکہ خدا کے منہ کی باتوں سے، خدا کے کلام سے، اور خدا کی ان باتوں سے جو اس کے منہ سے نکلتی، اس کے اعتبار سے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ یعنی خدا بھی زندہ کرتا ہے اور اس کا کلام بھی زندہ کرتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، اس بات کو آپ توجہ میں لائیں کہ کبھی یہ عقیدہ نہیں ماننا ہے، یہ نفاق ڈالنے والی بات ہے، اور یہ خدا کی ذات کی گستاخی ہے، خدا کے خلاف بلیسفیمی ہے، اس کے کلام کے خلاف توہین ہے، اس کے نبی کے خلاف توہین ہے۔ ہم کیسے یہ کہہ دیں کہ خدا کا کلام بدل گیا؟ بندے کی بات جو اتھینٹسٹی رکھتا ہو، اتھارٹی رکھتا ہو، اس کی بات کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ وہ بھی بلکہ کہتا ہے میں نے یہ بات کی تھی، کس نے یہ آرڈر نیا دیا ہے؟ آپ نے کبھی کیا اپنے گھروں کے اندر یہ ماجرا نہیں سنا ہے؟ آ کر آپ کا والد صاحب یا بڑا بھائی یا شوہر کہتا ہے میں نے یہ کہتا، کس نے بدلا ہے؟ کس نے اس چیز کو یہاں رکھا ہے؟ تو کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنے پرووائڈر کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے خالق اور مالک کے لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کے کلام کو بدل دیا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب ہم نے نکتہ سن لیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، جو کلام انہیں ملا، جو تختیاں انہیں ملیں، جو الواح انہیں ملیں، جو خدا کا الہام انہیں ملا، وہ کس کس نے مانا ہے؟ وہ بنی اسرائیل نے بھی مانا ہے، وہ اہل مسیحیت نے بھی مانا ہے، وہ اہل اسلام نے بھی مانا ہے، کیونکہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ان تختیوں کے اوپر جو لکھا ہوا تھا، اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل بیان نہیں کر دی ہے۔ یہاں بیان نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ وَكَتَبْنَا لَهُ، ہم نے خود لکھ کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، سبحان اللہ۔ یہ کلمہ تحسین ہے کہ اب آپ سوچیں گے کیا خدا کے ہاتھ لکھ سکتے ہیں؟ اور خدا کے ہاتھ کتنے طاقتور ہیں؟ خدا کی علمیت کیا ہے؟ خدا کی حکمت کیا ہے؟ اور جو ایک آفیسر کا لکھا ہوا تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، تو رب الفواج کے بارے میں کیا کہنا؟ اس احکم الحاکمین، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو مالک الملک ہے، وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے،
اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام کوئی بدل سکتا ہے؟ میں آج اپنے دل کے اندر اطمینان رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے یہ واعظ اور پروگرام سن رہے ہیں، خدا آپ کے دلوں کو، میں خدا کی برکت اور رحمت کو محسوس کر رہا ہوں کہ خدا آپ کے دلوں کو چھو رہا ہے، اور آج کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ بھئی جو موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کلام دیا، اس کو تو قوم بنی اسرائیل بھی مان رہی ہے، اس کو تو اہل مسیحیت بھی مان رہے ہیں، توریت شریف بھی مان رہی ہے، اور اس کو قرآن شریف بھی مان رہا ہے۔ اور اگر قرآن شریف میں مان رہا ہے تو صاحب قرآن بھی یقیناً مانتے ہوں گے۔ میری مراد پیغمبر اسلام ہیں، وہ بھی ایسا ہی عقیدہ رکھتے، لیکن اس عقیدے کے اندر قدغن کس نے لگائی ہے؟ اس عقیدے کو بگاڑا کس نے؟ اس عقیدے کے اندر رکھنا اندازی کس نے کی ہے؟ میں رپیٹ کرتا ہوں، نہ خدا نے کی ہے، نہ خدا کے نبیوں نے کی ہے، نہ مسیح نے کی ہے، نہ یاد رکھیے قرآن کی گواہی میں فرق آیا ہے، بلکہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے موسیٰ کو لکھ کر دیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب یہ قرآن اسلامی عقیدے اور ایمان کے مطابق صاحب قرآن، پروفٹ آف اسلام، پیغمبر اسلام پر آیا، نازل ہوا، یا ان کو ملا اسلامی عقیدے کے مطابق، تو ان کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جناب موسیٰ کو جو کلام ملا ہے وہ کتنا عجیب تر ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ کلام اس کو دیا ہے۔ تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ یہ واقعتاً جو کلام خدا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جز کتنے ہوگے خدا، اس کا کلام خدا جیسا ہے، اور پھر کلام لینے والے، ریسیو کرنے والے، اس کو کنٹین کرنے والے میسنجر آف دا پرافٹ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، وہ امین بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں، اور پھر اس کی گواہی جو ہے وہ توریت شریف کے اندر قابل قدر طور پر موجود ہے، اور پھر قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یس، وہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تھا، نہ وہ جبریل نے لکھا ہے، نہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھا ہے، نہ کسی انسان نے لکھا ہے، اور جسے خدا سند کے طور پہ لکھ دے، ہاللیلویہ، میں پریز دی لارڈ کا، میں خدا کو مبارک کہوں گا، جسے خدا اپنے ہاتھ سے لکھ دے اسے کون تبدیل کرنے والا ہے؟ خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ گہری تسلی اور ایمان رکھیے، خدا کا روح، خدا کی قدرت آپ پر قائم ہے۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ رب العالمین، خدائے بزرگ و برتر، تو جو پاک ہے اور تو پاک کرنے والا ہے، تو نور ہے جو منور کرنے والا ہے، سارے انسانوں کو چھو لے، اور اس پروگرام کے وسیلے سے بیماریاں جاتی رہیں، تکلیفیں جاتی رہیں، اور تیرا کلام نازل ہو کر سب کو شفا دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ اور تیرے مبارک محبوب بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز دوستو، بہنوں بھائیوں، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ نیکسٹ ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، آمین۔